السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، آج یہ ہمارا تیسرا کلاس ہے جس میں آپ قصیدہ سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ آج کا کلاس نہایت ہی اہم اور ضروری ہے آپ کے امتحان میں کامیابی کے لیے۔ آئیے آج کا کلاس شروع کرتے ہیں۔ اب آگے آپ دیکھ لیں، یہ قصیدہ سے متعلق یعنی اردو ادب میں ایک قصیدہ ہے، ایک فن ہے۔ اس سے متعلق ہم جو ہے معلومات حاصل کریں گے اور وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے جو عموماً جو ہے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں، وہ امتحان کے لیے نہایت ضروری ہیں اور فن کے بارے میں معلومات ضروری ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو دوستو، آج ہم جانیں گے، ابھی آپ نے پڑھا قواعد سے متعلق کہ قواعد میں کیا کیا چیزیں ہیں، نون کی کتنی قسمیں ہیں، واو کی کتنی قسمیں ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں قصیدہ سے متعلق۔ قصیدہ میں وہ باتیں جو نہایت ضروری ہیں، امپورٹنٹ ہیں اور امتحانات میں جس کے سوالات بنتے ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں، اوپر میں نے لکھا ہے ندوی اردو کلاسز، یعنی جو میں آپ کو جس پلیٹ فارم سے پڑھا رہا ہوں اس کا نام ہے ندوی اردو کلاسز، اور میں آپ کے سامنے مولانا محمد صادق سلام ندوی۔ آپ دیکھیں، قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قصیدہ کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ کس زبان کا؟ فارسی کا، اردو کا یا دیگر زبانوں کا؟ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کو لغوی معنی یعنی لغت میں جس کا معنی دیا گیا ہے وہ ہے سطر یا مغز غلیظ، یعنی گاڑھا اور دمدار گودا۔ یہ جو بتایا گیا ہے اس کا جو لغوی معنی بہت ہی شاذ ہے، اس کا عموماً تذکرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ لغوی معنی ہے۔ عموماً جو سوالات بنتے ہیں اس سے یہ بنتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو اس سے بھی سوال بن جائے کہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں۔ تو ایک قول یہ بھی ہے اس کا قصیدہ سے متعلق کہ قصیدہ قصد سے نکلا ہے۔ قصیدہ قصد سے نکلا ہے اور اس کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آنسر ہو کہیں پر، ہو سکتا ہے کہیں یہ ہو، اکثر عموماً یہ پوچھا جاتا ہے۔ تو اسے آپ ضرور یاد رکھیں، قصیدہ قصد سے نکلا ہے، اور یہ بات قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، قصیدہ قصد سے نکلا ہے اور اس کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لغوی معنی ہوا اور اس کے بعد اصطلاح ایک بن جاتی ہے کہ ہم جو ہے قصیدہ کسے کہتے ہیں، کسے مانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، اصطلاحاً قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں۔ نظم کی ہی ایک قسم ہے، کیونکہ نثر اور نظم دونوں مل کر اردو ادب کہلائے۔ نثر اور نظم، نثر میں بہت سارے ہیں، ناول، افسانہ، مکتوب نگاری، دیگر اور چیزیں، مضمون نگاری۔ اسی طرح نظم کے اندر جو ہے مرثیہ، قصیدہ اور حمد اور نعت، اس کے علاوہ دیگر۔ تو اصطلاحاً قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے، یعنی پہلا اگر ہے، پہلا دوسرا دونوں، اور اس کے بعد بقیہ اشعار کے، یعنی اس کے بعد دو کے بعد 4، 6، 8، تو دو دو کے ایک شعر بنتے ہیں۔ دو مصرے سے ایک شعر بنتا ہے، تو دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے، یعنی پہلا دوسرا چوتھا اور پھر چھٹا، پھر 8واں، پھر 10واں، اس طرح۔ اصطلاحاً قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ یہ اصل بتانا ہے کہ دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے، یعنی دو دو مصرع ہوتا ہے، دو دو کر کے، تو پہلا دوسرا اور اس کے بعد تیسرا چھوڑ کے چوتھا، پانچواں چھوڑ کے چھٹا، تو کیا ہو؟ دوسرے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔
اس میں مدح یا ذم کا بیان ہو. مدح کے معنی تعریف اور ذم کے معنی برائی بیان کرنا. تو یا تو مدح ہوگا یا پھر ذم. ذم کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہجو گوئی، ہجو بھی اسے کہتے ہیں. آگے دیکھیے قصیدہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. قصیدہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. قصیدہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو ہیں. تو پہلا ہے خطابیہ، دوسرا ہے تمہیدیہ. پہلا ہے خطابیہ، دوسرا ہے تمہیدیہ. وہ قصیدہ ہوتا ہے، خطابیہ کون قصیدہ ہوتا ہے؟ جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر، ہے نا، مدح یا ہجو شروع کر دیتا ہے. مدح یا ذم، ذم کو ہی ہجو کہا جا رہا ہے نا، دونوں ایک ہی معنی میں. تو خطابیہ کیا ہے؟ وہ قصیدہ ہے جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدح یا ہجو شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد دوسری قسم ہے تمہیدیہ. وہ قصیدہ ہوتا ہے، وہ قصیدہ ہے جس میں شاعر پہلے تمہید باندھتا ہے، اس کے بعد پھر مدح و ذم کی باری آتی ہے. یعنی مدح و ذم کا بیان اس کے بعد ہوتا ہے. اگر تمہید پہلے ہے تو تمہیدیہ کہیں گے، اور اگر تمہیدیہ پہلے نہیں ہے، تمہیدیہ بیان، تو اسے کیا کہیں گے؟ خطابیہ کہیں گے. اس کے بعد آگے دیکھیے اردو قصیدہ کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ 5 ہیں. یعنی کن اجزاء سے ملا کر جو ہے ایک قصیدہ تیار ہوتا ہے، تو اسے 5 کہا ہے. اور بعض نے اسے دیکھیے، پہلا تشبیب، دوسرا گریز، تیسرا مدح، چوتھا مدعا اور 5واں دعا. بعض لوگوں نے مدعا کو ہٹا دیا ہے اور صرف دعا بولا ہے. تو یا تو 4 ہوگا یا 5. ایسے عموماً 5 ہے، لیکن اگر کہیں 4 آ جائے، آنسر میں 5 نہ ہو تو 4 ہی ماریں گے، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کو مدعا کو ہٹا دیا ہے اور دعا سے ہی اس کو جوڑ دیا ہے. تو کیا ہے؟ پہلا تشبیہ، گریز، مدح، مدعا اور دعا اجزائے ترکیبی ہو گئے. اب اس کے بعد دیکھیے قصیدہ کا سب سے اہم جز کیا ہوتا ہے؟ مدح ہوتا ہے. یعنی قصیدہ کا مقصد کیا ہے؟ وہ اصل ہے مدح، یعنی تعریف. کیونکہ جو شاعر بادشاہوں کے پاس ہوتے تھے وہ بادشاہ کی تعریف بیان کرتے تھے اور ان کے بارے میں جو ہے قصائد پیش کرتے تھے اور اشعار پیش کرتے تھے، جس سے شاعر بادشاہ خوش ہوتے تھے اور پھر ان کو انعامات سے نوازتے تھے. تو قصیدہ کا سب سے اہم جز کیا ہوتا ہے؟ مدح ہوتا ہے. یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے قصیدہ عربی شاعری کی پیداوار ہے. نہیں، اوپر دیکھیے بات سے بات پیدا کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ گریز کہتے ہیں. تشبیب کیا ہے؟ پہلے جو ہے پہلے ایک ماحول بنایا جاتا ہے اور تعریف کی جاتی ہے، اور آغاز میں جو باتیں کہی جاتی ہیں اسے تشبیب کہتے ہیں. اور پھر جب شاعر بات سے بات پیدا کر کے آگے بڑھتا ہے تو اسے گریز کہتے ہیں. پھر آگے جو اس کا خاص مواد ہوتا ہے وہ مدح ہوتا ہے، اور آخری میں پھر دعا ہوتا ہے، اس میں وہ طلب کرتا ہے شاعر. بات سے بات پیدا کرنے کو گریز کہتے ہیں. آگے دیکھیے قصیدہ کا پہلا جز تشبیب ہے اور آخری جز کیا ہے؟ دعا ہے. پہلا کیا ہے؟ تشبیب ہے اور آخری دعا ہے. اس کو میں نے الگ سے اس لیے بتایا کیونکہ یہ سوال آتا ہے کہ پہلا کیا ہوتا ہے، قصیدہ کا پہلا جز کیا ہے یا قصیدہ کا آخری جز کیا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے قصیدہ عربی زبان کی، عربی شاعری کی پیداوار ہے. یعنی قصیدہ کہاں سے شروع ہوا؟ تو عرب سے شروع ہوا، اور عرب کے بعد ہوتے ہوئے یعنی فارس نے، یعنی پرشین لینگویج نے اسے اختیار کیا، اور پھر وہاں سے فارسی سے اردو میں یہاں تک پہنچا. تو قصیدہ عربی شاعری کی پیداوار ہے، فارسی کے توسط سے اردو تک پہنچا ہے قصیدہ. یہ سوال آتا ہے کہ قصیدہ کس زبان سے اردو میں آیا ہے؟
تو کس سے آیا ہے؟ ڈائریکٹ جواب کیا ہوگا؟ فارسی سے. یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں. اردو کا پہلا قصیدہ گو قلی قطب شاہ کو جن میں 12 قصیدے ہیں قرار دیا جاتا ہے. کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بعض لوگوں کے اقوال ہیں جو نہایت ہی اہم ہیں. اردو کا پہلا قصیدہ وہ کسے کہتے ہیں؟ قلی قطب شاہ کو، جو 12 قصیدے کا مجموعہ ہے اسے کہتے ہیں، قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد دیکھیے ایک قول یہ بھی ہے، بعض لوگوں نے کہا غواسی کو 35 قصائد ہیں کو پہلا قصیدہ گو قرار دیا، یعنی غواسی کے جو 35 قصائد ہیں اس کی بنیاد پر ان کو پہلا قصیدہ گو قرار دیا گیا. اب آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے کہ باقاعدہ پہلا قصیدہ گو اسے کہا جاتا ہے. تو باقاعدہ پہلا قصیدہ گو سودا کو کہا جاتا ہے. کسے کہا جاتا ہے؟ باقاعدہ جب آ جائے کہیں پر کہ باقاعدہ پہلا قصیدہ کو کون ہے تو وہ سودا ہیں، مرزا محمد رفیع سودا. کتنے قصائد ہیں ان کے؟ 54 قصائد کو قرار دیا گیا، یعنی جو ایک مجموعہ ہے 54 قصائد کا، اس کی بنیاد پر انہیں پہلا باقاعدہ قصیدہ گو قرار دیا گیا ہے. یہ تھا آج کا آپ کا کلاس، اور کچھ سوالات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر اس کا جواب آپ آئندہ دیں گے. تو میرے دوستو، یہ کلاس نہایت ہی اہم ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کو اس تک پہنچائیں. اب ہم دیکھتے ہیں، سوالات کی طرف نظر ڈالتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، مولوی عبدالحق کی پیدائش کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں، دہلی میں، لاہور میں، میرٹھ میں. دوسرا سوال ہے، مسعود حسین خان کو کس کتاب پر PhD کی ڈگری دی گئی؟ تو سوال ہے شعر و زبان، مقدمہ تاریخ اردو زبان، اردو کا المیہ، اردو زبان و ادب. تیسرا سوال ہے، دبستان دہلی کا مصنف کون ہے؟ اے ابو اللیث صدیقی، بی گیان چند جین، اور سی نور الحسن ہاشمی، اور ڈی نصیر الدین ہاشمی. سوال نمبر 4 ہے، فورٹ ولیم کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1800، 1802، 1801، 1809 عیسوی. سوال نمبر 5 ہے، فورٹ ولیم کالج کے قیام میں کس کا بڑا حصہ ہے؟ تو گل کرائسٹ، بی گارساں دتاسی، سی لارڈ ویلزلی، اور ڈی لارڈ ولیم ہٹنگ. سوال نمبر 6 ہے، اصلاح زبان کے لیے کون شاعر مشہور ہوئے؟ اے درد، بی آتش، سی ناسخ، اور ڈی ہے مصحفی. 7واں سوال ہے، آثار السنادید کس کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان کی، حالی کی، غالب کی، اور بیدل کی. سوال نمبر 8 ہے، خطبات احمدیہ کس کی تصنیف ہے؟ تو سر سید احمد خان کی، نذیر احمد کی، مولوی عبدالحق کی، مولوی ذکاء اللہ کی. سوال نمبر 9 ہے، خطبات احمدیہ کا موضوع کیا ہے؟ شاعری، تنقید، سیرت، سیاست. سوال نمبر 10 ہے، حالی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ کسے قرار دیا؟ سر سید کو، غالب کو، محسن الملک کو، میر مہدی مجروح کو. یہ سوالات تھے. اب آپ ان سوالات کا جواب دیں، اور اگلی کلاس میں ہم اس کا جواب، صحیح آنسر ہم کو بتائیں گے. آپ ہمارے کمنٹ باکس میں جا کر جو ہے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا کلاس کیسا لگا، اور مزید اس میں کیا آپ چاہتے ہیں، اور کیا وہ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیں. پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں اور اچھے اور عمدہ مواد کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.